اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 263 تک۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، کمثل، اس کی طرح ہے، حبۃ، دانے کی، انبتت، کے اگا دے، سبع سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، پھر ہر بالی میں، 100 حبۃ، 100 دانے ہوں، واللہ، اور اللہ، یضاعف، دگنا کر کے دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع علیم، وسعت والا ہے اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 ایسے بالیاں نکلتی ہیں کہ پھر اس ہر بالی میں کم از کم 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو مزید دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بہت زیادہ علم والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ تو تھا جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، اب آگے جو ہے وہ اللہ کی رضا کو جو لوگ حاصل کرنے کے لیے نہیں مال خرچ کرتے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، الذین، جو لوگ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں لاتے یا پھر وہ نہیں جتلاتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں نہ اس پر وہ احسان جتلاتے ہیں، ولا اذن، اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر انسان کسی کو کوئی مال و دولت دیتا ہے تو وہ بعد میں جتلائے نہیں، احسان نہیں کرے، یا احسان نہیں جتلائے اور نہ ہی تکلیف دے، تو ایسا مال جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہنی چاہیے، ومغفرۃ، اور بخش دینا چاہیے، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعھا اذی، کہ جس کے پیچھے کوئی تکلیف آ جائے، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، تحمل فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کو، اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اس بندے کو دیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے مراد یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو انسان صدقہ خیرات دیتا رہتا ہے تو اس سے انسان کی دولت جو ہے وہ گردش میں رہتی ہے، اور انسان کے دل میں اس دولت کی، مال کی محبت برقرار نہیں رہتی، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ اسی طرح غرباء اور فقراء کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہتی ہیں، اور رفاہ عامہ کے بہت سارے کام بھی سر انجام پاتے ہیں، اور ملک و ملت کی بقا میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں لوگوں کو ابھارا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہے۔ علم دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک راہ ہے۔ دینی مدارس کی مدد کرنا، مساجد بنانا، لائبریری قائم کرنا، اسی طرح سرائے بنانا، یا کوئی غریب خانے کے لیے کوئی جگہ بنا دینا، اسی طرح محتاج خانے اور اپاہج خانے تعمیر کرنا، اسی طرح مروجہ علوم کے لیے اسکول اور کالجوں کے لیے کوئی رقم دے دینا یا پھر گرانٹ دے دینا، یتیموں اور بیواؤں کے لیے وظیفے جاری کرنا، اسی طرح بیماروں کے علاج معالجے کے لیے ہسپتال بنانا اور ان کے لیے دوائیں فراہم کرنا، ان کے لیے کچھ اور ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فراہم کرنا۔ جو لوگ عدالتی اخراجات کی وجہ سے اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے ان کے کام آنا، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جو لوگ بھی تنگ دست ہوں ان کی مدد کرنا، فقراء اور مساکین کی کفالت کرنا، بے شمار ایسے کام ہیں۔ قرض، ایک بندہ کے اوپر قرض ہے، آپ اس کی مقروض کو آپ اس کا قرض دے سکتے ہیں، وہ قرض ادا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مال خرچ کرنے کے بے شمار ذریعے، راستے اور طریقے اللہ نے خود بتائے ہیں۔
پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میری بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے تو میں اس کو دیتا کتنا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا میں اس کو 10 نیکیوں کے برابر جو ہے وہ اجر اور ثواب دوں گا۔ سورۃ الانعام آیہ نمبر 160۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دانہ خرچ کرے گا اس کو 700 گنا اجر ملے گا، اور اگر اللہ چاہے تو اس 700 گنا کے اجر کو بھی مزید بڑھا کے اس بندے کو دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر جو ہے وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اس کا بدلہ، اور تمہارے اوپر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ محترم سامعین، اب دیکھیں یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا، 700 گنا اور 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات واضح کر لیں اور یہ بھی بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ اس کو اپنے اوپر قرض سمجھ لیتے ہیں، اور جب تک اللہ اپنے قرض کو واپس نہیں کرتے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتیں برسائے رکھتے ہیں، اور پھر قرض بھی واپس کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقوں سے واپس کرتے ہیں، دگنا کر کے واپس کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، صدقہ خیرات انسان کسی بھی راہ میں کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ نیک کام کرنے کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہو، یہاں پہ کوئی نیک کام ہو رہا ہو، جہاں پہ دینی فلاحی کے کام میں کوئی حصہ لیا جا رہا ہو، وہاں پہ آپ جو ہے وہ انسان صدقہ خیرات کر سکتا ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے میرے رب میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے مال سے 4000 دینار صدقہ کیے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر احسان جتلاتے ہیں، نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور وہ ایسا اجر ہے کہ اس اجر کے بدلے میں نہ وہ کبھی خوف میں ہوں گے اور نہ ہی کبھی غمگین ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33۔ محترم سامعین، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ اگر انسان کسی کو صدقہ دے اور صدقہ دینے کے بعد تانا دے اور تانا دے کر اس کو اذیت پہنچائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ نہ دیا جائے اور اس سے کوئی نیک اور اچھی بات کہہ دی جائے، یہ بہتر ہے۔ مثلا اگر ہم سائل ہمارے پاس آتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے تو ہم اس سے معذرت کر لیں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے ابھی اس وقت آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو دینے کے بجائے اس کو کوئی نصیحت کر دیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اس کی خیر خواہی میں کوئی بات کر دیں، اس کو نیک مشورہ دے دیں، یہ ٹھیک ہے بجائے اس کے۔ لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو دینے کے بجائے اس کو تانا دیں کہ آپ اتنے اچھے بھلے ہیں، آپ کما کیوں نہیں سکتے، آپ کمانا کیوں نہیں چاہ رہے، آپ مانگ کیوں رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں یہ زیب نہیں دیتی۔ آپ کے گھر میں آپ کے دروازے پہ کوئی بھی سائل آیا ہے تو وہ محض اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو صدقہ دے دیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور سنانے کے لیے صدقہ دینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو، آپ کا دل، آپ کی خواہش اس کے مطابق ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کو دے دیں، نہ کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے کام کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کہ جو انسان جو ہے وہ اچھی بات کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ تکلیف دیں۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صدقہ کی جو مقبولیت ہے اور اس پر اجر جو ملتا ہے اس کی 3 شرطیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، احسان نہ جتلایا جائے، اور اسی طرح جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو تانا دے کر اذیت نہ پہنچائی جائے، اور نمبر 3، خلوص دل کے ساتھ صدقہ دیا جائے، لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے صدقہ نہ دیا جائے۔ محترم سامعین، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے حسن اور اس کی تندرستی کو دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے،
اگر یہ اپنی ضروریات میں سے خود کو سوال سے روکنے کے لیے جا رہا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فخر کے لیے جا رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اسی طرح امام احمد امام بحیقی نے سنن کبریٰ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی زائد چیز کو خرچ کیا اس کو 700 گنا اجر ملے گا، اور جس نے اپنی ذات پر اور اپنے اہل پر خرچ کیا اور کسی مریض کی عیادت کی یا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور جب تک روزے کو فاسد نہ کرے وہ اس کے لیے ڈھال ہے، اور جس شخص کو اللہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا کر دے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ محترم سامعین، آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بس دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہم کسی کو کوئی مال دیتے ہیں تو اس پر احسان جتلانے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ایذا پہنچانے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ کی راہ میں مال دے دیں، کتنا دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، ضرورت، نوعیت، کیفیت، حالات، وقت، یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال دے دیں تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر مل جائے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے صدقے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اس کلام مجید کے ثواب کو میں اپنے دادا جی اور دادی جی کے دعائے مغفرت کے لیے بھی پیش کرتا ہوں، اور میری بڑی امی کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ میں ان کے لیے بھی ایصال ثواب پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے جتنے بھی عزیز و اقارب لواحقین رشتہ دار اس دار فانی سے وفات پا چکے ہیں، سب کی قبروں کے لیے، سب کی قبروں کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے اس کلام مجید کے ثواب کو پیش کرتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ قبول و مقبول فرما، میری والدہ کے، میرا دادا جی، دادا جی اور میری بڑی امی کے والد صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے ایسے ہی قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میری زندگی کا مقصد قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔